أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ والدین کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرما رہے ہیں، اور اگر وہ دونوں کوشش کرے تمہارے ساتھ اس پر کہ تم شریک کرو میرے ساتھ جو نہیں تیرے لیے اس کا کوئی علم، تو نہ تم اطاعت کرو ان دونوں کی۔ والدین کی تو اطاعت فرما برداری کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے، لیکن شرک کے اگر وہ دعوت دے یا شرک کہ اس میں جو ہے سو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنا ہے، اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے سے، لیکن شرک میں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، اور پیروی کرو اس راستے کی جو رجوع کرے میری طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرے اس کی پیروی کرو، پھر میری طرف لوٹنا ہے تمہارا، پھر میں بتاؤں گا تم کو ساتھ اس کے جو تم تھے تم عمل کرتے۔ اے میرے بیٹے، یہاں پر پھر لقمان کیا فرما رہے ہیں، اے میرے بیٹے، بے شک وہ اگر ہے کوئی عمل ایک دانے کے برابر سے رائی میں سے، پھر وہ ہو کسی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں، لے آئے گا اس کو اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ یعنی ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور ہر چیز کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ بہت ہی مفید اور فائدہ مند نصیحت ہے اولاد کے لیے۔ اے میرے بیٹے، قائم کرو نماز اور حکم دو نیکی کا اور روکو برائی سے، اور صبر کرو اوپر جو پہنچے تجھ کو، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی جو بھی پہنچے تکلیف جو بھی ہو اس پر صبر کرو، یہ بہت ہی ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اور نہ تم پھیرو اپنا گال لوگوں کے لیے، اور نہ تم چلو زمین میں اکڑ کر، یعنی اترا کر مت چلو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر خود پسند کو، فخر جتانے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا۔ اور میانہ روی اختیار کرو، یعنی ماڈریٹ چال چلو اور اپنی چال میں، اور پست رکھو اپنی آواز میں سے، بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آوازوں میں سے البتہ آواز ہے گدھے کی۔ جس کی بھی آواز اگر اونچی ہوگی تو وہ گدھے کی آواز کی طرح ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے سو اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ساتھ یاد دہانی کرا رہے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اس نے تمام کر دی تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور چھپی ہوئی، اور لوگوں میں سے جو کوئی
جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو جو نازل کیا اللہ نے، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے جو پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو، کیا بھلا اگر ہو شیطان بلاتا ان کو طرف عذاب کے بھڑکتی ہوئی آگ کے، اور جو حوالے کر دے اپنی ذات کو اللہ کی طرف اور وہ محسن بھی ہو تو یقیناً اس نے تھام لیا مضبوط کڑا، اور طرف اللہ کے انجام ہے سب کاموں کا۔ اور جس نے کفر کیا پس نہ غمگین کرے تجھ کو اس کا کفر کرنا، ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے، پھر ہم بتائیں گے ان کو ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ ہم فائدہ دے رہے ہیں ان کو تھوڑا سا، پھر ہم کھینچ لیے جائیں گے ان کو سخت عذاب کی طرف۔ اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، البتہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وہی بے نیاز اور بے پرواہ ہے، تعریف والا ہے۔ اور اگر بے شک جو کچھ زمین میں ہے درختوں میں سے ختم ہو جائے، یعنی زمین میں جتنے بھی درخت ہے وہ ختم ہو جائے، اور سمندر سیاہی اس کے بعد 7 سمندر، یعنی سمندر پوری انک ہو جائے، یعنی وہ پوری سمندر کا جو پانی ہے وہ انک ہو جائے، ویسے پھر 7 سمندر، پھر ویسے ہی پھر 7 سمندر ہو جائے انک، وہ تو نہ ختم ہو اللہ کے کلمات، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یا نہیں پیدائش تمہاری اور نہ دوبارہ اٹھنا تمہارا مگر ایک نفس کی طرح، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر نشانیاں، ہر چیز کو طرف غور و فکر کرا رہے ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہر وہ چیز کو غور کریں، پورے آیتوں کو غور کریں، اللہ کی معرفت پیدا ہوگی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، سب کے سب چلتے ہیں ایک وقت مقرر تک، اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ ہر وہ چیز یہ آیت میں دیکھیے، یعنی دن کو آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کیا اور رات کو آہستہ آہستہ دن میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا۔ یہ ساری انفارمیشن جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے دی ہے رات میں، اور رات کے بعد پھر فوراً دن آنا، یہ ساری اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ بات بوجہ اس کے بے شک اللہ تعالیٰ وہی حق ہے، اور بے شک وہ پکارتے ہیں اس کے سوا باطل ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی بلند ہے، سب بہت بڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، تو صرف اسی کی عبادت کرنا ہے، بس توحید کی بات ہو رہی ہے۔ ہر پارے میں دیکھیے آپ توحید کا ذکر ہے، اور پورے نبی بھی اور رسول جتنے بھی آئے سب توحید کی ہی دعوت دیے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ بے شک کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں، یہ ساری چیزیں کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے، ساتھ نعمت کے اللہ تعالیٰ کے، تاکہ وہ دکھائے تم کو اپنی نشانیوں میں سے۔ یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں واسطے ہر ایک کے، بہت صبر کرنے والے، بہت شکر گزار کے۔ اور جب چھا جاتی ہے ان پر ایک موج سائبانوں کی طرح، وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے، یعنی جب سمندر کی جو موج لہر ان پر چھا جاتی تو جب اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں، پھر اس کے بعد جو شرک کرنے لگتے ہیں، اس کے لیے دین کو، یعنی اللہ کی طرف، اللہ کے دین کے ایک سو ہو کر جب وہ پکارتے ہیں، تو جب وہ نجات دیتا ہے ان کو، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جب نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، یعنی جب پھر وہ کشتی سے کنارے پر آتے ہیں، نجات دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر وہ زمین پہ آتے ہیں، تو ان میں سے بعض کیا کرتے ہیں، اعتدال برتتے ہوتے ہیں، اور نہیں انکار کرے گا ہماری آیات کا
مگر ہر غدار ناشکرا۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے نہ کام آئے گا باپ کے اپنے بچے کے اور نہ مولود یعنی بچہ وہ بدلہ دینے والا ہے اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز نہ دھوکے میں نہ ڈالے تجھ کو دنیا کی زندگی اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو اللہ کے بارے میں دھوکے باز۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس علم ہے قیامت کا، اور وہ اتارتا ہے بارش کو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور نہیں جانتا کوئی شخص کیا کچھ کمائی کرے گا کل، اور نہیں جانتا کوئی شخص کس زمین پر وہ مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، باخبر ہے۔ دیکھیں انسان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کب مرے گا، کہاں مرے گا، اور رحم میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو سب کچھ معلوم ہے۔ پھر جو ہے سو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب سورہ سجدہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ سجدہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ سجدہ جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، اور آپ اکثر جمعے کی فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر یعنی سورہ الانسان پڑھا کرتے تھے۔ الف لام میم، نازل کرنا ہے کتاب کا، نہیں کوئی شک اس میں رب کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے۔ کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، بلکہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو خبردار کرے اس قوم کو نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ وہ ذات ہے، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ نہیں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست یعنی کوئی مددگار نہیں ہے، اور نہ کوئی سفارشی، کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی آسمان سے زمین تک، پھر وہ چڑھتا ہے اس کی طرف ایسے دن میں ہے اس کی مقدار 1000 سال کے برابر، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ یہ ہے جاننے والا غیب کا اور حاضر کا، غالب رحم فرمانے والا، جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو، پیدا کیا اس کو، اور ابتدا کی انسان کی تخلیق کی مٹی سے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایمبرائیولوجی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر اس نے اس کی نسل خلاصے سے، پانی کے ذلیل حقیر، پھر درست کیا اس کو اور پھونک دی اس میں اپنی روح سے، اور بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ کتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، کیا بے شک البتہ پیدائش میں ہوں گے؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں۔ کہہ دیجئے فوت کرے گا تم کو موت کا فرشتہ، وہ جو مقرر کیا گیا تمہارے ساتھ، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کاش تم دیکھو جب مجرم جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے پاس، کہیں گے اے ہمارے رب، دیکھ لیا ہم نے اور سن لیا ہم نے، بس لوٹا دے ہم کو، ہم عمل کریں گے اچھے، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ جب اس طرح سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا اور نہ واپس آنے والے ہیں، ایک بار فوت ہو گئے ختم، تو جو بھی کرنا ہے ہم کو ابھی کرنا ہے، جب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب کتنی بھی التجا کر لو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر چاہتے ہم البتہ دے دیتے ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت، لیکن سچ ہو گئی بات میری طرف سے، البتہ میں ضرور بھر ڈالوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے، سب کے سب سے۔ اللہ کی پناہ۔ تو چکو بوجہ اس کے جو بھول گئے تم ملاقات کو اپنے اس دن کی، بے شک ہم بھلا دیا ہم نے تم کو، اور چکھو عذاب ہمیشگی کا بوجہ اس کے جو تم تھے عمل کرتے۔ بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیت پر وہ لوگ
جب نصیحت کیے جاتے ہیں ساتھ ان کے گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور وہ نہیں تکبر کرتے۔ الگ رہتے ہیں ان کے پہلو یعنی ان کی کروٹیں بستروں سے، پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف سے اور امید سے، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ پس نہیں جانتا کوئی نفس جو چھپایا گیا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ کیا بھلا وہ جو ہو مومن مانند اس کے ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ نہیں وہ برابر ہو سکتے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، تو ان کے لیے باغات ہیں، ٹھکانہ ہیں مہمانی کے طور پر بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، پس ٹھکانہ ان کا آگ ہوگی، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ نکل آئیں اس سے، لوٹا دیے جائیں گے اسی میں، اور کہہ دیا جائے گا ان کو چکو عذاب آگ کا، وہ جو تھے تم ساتھ اس کے تم جھٹلایا کرتے، اور البتہ ہم ضرور چکائیں گے ان کو ادنا عذاب میں سے بڑے عذاب کے علاوہ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیات کے ذریعے، پھر اس نے منہ موڑ لیا ان سے۔ بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پس نہ تم ہونا شک میں اس کی ملاقات سے، اور بنایا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اور بنائے ہم نے ان میں سے امام، اور وہ رہنمائی کرتے تھے ساتھ ہمارے حکم کے جب انہوں نے صبر کیا، اور تھے وہ ہماری آیت کے ساتھ یقین رکھتے۔ بے شک رب تیرا وہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں جو تھے وہ اس میں وہ اختلاف کرتے۔ کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان کی کتنی ہی ہلاکی ان سے پہلے بستیوں میں سے، وہ چلتے ہیں انہی کے گھروں میں، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، کیا بھلا وہ نہیں سنتے ہیں؟ کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو بنجر زمین کی طرف، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ کھیتی، کھاتے ہیں ان سے ان کے مویشی اور ان کے نفس خود بھی، کیا بھلا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر ہو تم سچے؟ کہہ دیجئے فیصلے کے دن نہ فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ پس منہ موڑ لیجئے، اعراض برتیے ان سے، اور انتظار کیجئے، بے شک وہ منتظر ہیں۔ سورہ احزاب یہ مدنی صورت ہے، اس میں بہت احکامات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے لیے اگزامپل ہے اور ہمیں فالو کرنا ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے اور نہ اطاعت کیجیے کافروں کی۔ کوئی بھی معاملہ ہو اطاعت نہیں کرنا ہے کافروں کی اور منافقوں کی، یعنی منافقوں کی طرح ڈاوا ڈول نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہے علم والا حکمت والا، اور پیروی کیجیے اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا، اور توکل کیجیے اللہ پر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ نہیں بنائے اللہ نے کسی شخص کے لیے، اب یہاں احکامات آ گئے ہیں، نہیں بنائے اللہ نے کسی شخص کے لیے دو دلوں میں سے اس کے پیٹھ میں، اور نہیں اس نے بنائی تمہاری بیویاں جو وہ تم زہار کرتے ہو ان سے مائیں تمہاری، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے، یہ بات ہے تمہاری ساتھ تمہارے منہوں کے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق، اور وہی رہنمائی کرتا ہے راستے کی یعنی طریقے کی۔ یعنی کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی، اور نہ بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن جائے گا، یعنی صرف منہ سے بولنے سے نہیں ہوتا، سگا بیٹا ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا ہوتا ہے۔ یعنی یتیم کی جب پرورش بھی کر رہے ہیں تو اپنا نام نہیں دینا ہے، جس کا بیٹا ہے اسی کا نام دینا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اسی کا ذکر ہے، پکارو ان کو ان کے باپوں کے لیے، اور وہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک۔
پھر اگر نہیں تم جانتے ان کے باپوں کو، یعنی باپوں کے بارے میں اگر نہیں معلوم کسی کا باپ کون ہے، نہیں پتا ہے، تو پھر وہ بھائی ہے تمہارے دین میں اور دوست تمہارے، اور نہیں تم پر کوئی گناہ اس معاملے میں جو خطا کی تم نے ساتھ اس کے، لیکن جان بوجھ کر ارادہ کرے دل تمہارے، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، یعنی لا علمی میں پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تر ہے مومنوں کے ان کے نفسوں سے بڑھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رحم والے یعنی رشتہ دار ان میں سے بعض نزدیک تر ہے بعض کے اللہ کی کتاب میں مومنوں میں سے اور مہاجروں میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہے اپنی ماؤں سے بھی زیادہ ان کا احترام کرنا ہے، اور وہ جو ہے سو مہاجر جو تھے وہ ایک دوسرے کو ہیلپ کیے تھے لیکن وراثت میں حق نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو دینا ہے جو رحمی رشتے ہیں ان کا جو حق ہے وہ تو اس میں سے کسی کو بھی نہیں دیں گے، وراثت کا جو حق ہے وہ صرف رحمی رشتوں میں ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر کسی کو دینا ہو تو 1/3 والا مال میں سے وصیت کی جا سکتی ہے۔ مگر یہ کہ تم کرو طرف اپنے دوستوں کے کوئی بھلائی ہے، یہ بات ہے کتاب میں لکھی ہوئی، یہ جو ہے سو جو بھی لاز ہے لکھے ہوئے ہیں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیے ہیں، سورہ نساء کے میں ساری ڈیٹیلز آئی ہیں۔ اور جب لیا ہم نے ان سے نبیوں سے یعنی پختہ عہد ان کا اور آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، اور لیا ہم نے ان سے عہد پکا عہد تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، اور اس نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب دردناک۔ سورہ آل عمران 81 میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اور دیکھیے ہر نبی سے سوال ہوگا تو ہم کہاں ٹھہرے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی سوال کریں گے تو پھر ہمارا کیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، جب آئے تمہارے پاس لشکر تو بھیجے ہم نے ان پر ایک آندھی یعنی ایک ہوا، اور کچھ لشکر نہیں تم نے دیکھا ان کو، اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا۔ جب وہ آئے تمہارے پاس تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، اور جب کج ہو گئی نگاہیں یعنی پھر گئی نگاہیں، اور پہنچ گئے دل حلق کو، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں بہت سے گمان۔ ان آیات میں غزوہ احزاب کی کچھ تفصیل ہے جو 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اسے احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تمام اسلام کے جو دشمن تھے وہ گروہ میں جمع ہو کر مسلمانوں کے طرف یعنی مدینہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے آئے تھے، تو احزاب حزب یعنی گروہ کی جمع ہے یہ۔ اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینے کے اطراف میں جو ہے سو خندق کھودی تھی تاکہ دشمن مدینے کے اندر نہ آ سکے، تو اسی کا ذکر ہے یہاں پر۔ یعنی اتنے لوگ آ گئے تھے تو مسلمان ڈر گئے تھے، سب کے ڈیفرنٹ جو ہے سو خیالات تھے، اسی کا یہاں پر ذکر ہے۔ اسی جگہ آزمائے گئے سب مومن اور ہلا مارے گئے، ہلا مارا جانا شدت کا۔ اور جب کہہ رہے تھے منافق وہ لوگ، ان کے دلوں میں بیماری تھی، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا۔ منافقین جو ہے سو طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اور جب کہا تھا ان میں سے ایک گروہ نے، اے اہل یثرب نہیں کھڑے ہونے کی جگہ تمہارے لیے، پلٹ چلو لوٹ چلو، اور اجازت مانگ رہا تھا ایک گروہ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے تھے بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ کھلے ہیں، حالانکہ نہیں تھے وہ کھلے، یعنی غیر محفوظ نہیں تھے، نہیں وہ چاہتے تھے مگر فرار ہونا یعنی وہ بھاگنا۔ اصل میں مسلمانوں سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم بھی جنگ میں ساتھ دیں گے، جب موقع آیا تو بھاگ نکلے، اور مسلمانوں کے ساتھ کافروں سے نہیں لڑنا چاہتے تھے۔ اور اگر داخل کیے جاتے ان پر ان کے اطراف سے، پھر وہ سوال کیے جاتے فتنے کا، البتہ وہ آ جاتے اس کی طرف، اور نہ وہ انتظار کرتے اس کا مگر بہت تھوڑا۔ اور البتہ تحقیق انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے پہلے، نہیں وہ پھیریں گے پیٹھیں، اور ہے اللہ کا عہد پوچھا جانے والا۔
کہہ دیجئے ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو بھاگنا، اگر بھاگے تم موت سے یا قتل سے، اور تب نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے مگر بہت تھوڑا۔ اب یہ تو تھی جنگ کی بات۔ ہمارے لیے عام حالات میں دین کے لیے کھڑے ہونا ہے، دین کو یعنی دین کا سپورٹ کرنا چاہیے، اور ہم کو بھاگنا نہیں چاہیے، دین کے لیے ہم کو کھڑے رہنا چاہیے۔ کہہ دیجئے کون ہے وہ جو بچائے گا تم کو اللہ سے، اگر اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ برائی کا یا ارادہ کیا تمہارے ساتھ رحمت کا، اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ تحقیق جانتا ہے اللہ روکنے والوں کو تم میں سے اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں کو چلے آؤ ہماری طرف، اور نہ آئیں گے وہ لڑائی کو مگر تھوڑے، بخیلی کرتے ہوئے تم پر۔ پھر جب آتا ہے خوف تم دیکھتے ہو ان کو، وہ نظر کرتے ہیں آپ کی طرف، گھومتی ہیں آنکھیں ان کی، اس شخص کی طرح ڈھانپ لیا جاتا ہے اس پر موت سے۔ پھر جب چلا جاتا ہے خوف بد زبانی کرتے ہیں تم سے، 7 زبانوں کے تیز، یعنی 23 زبانوں کے ساتھ پھر وہ بد زبانی کرتے ہیں، بخیلی کرنے والے اوپر بھلائی کے، یہی لوگ نہیں وہ ایمان لائے تو ضائع کر دیا اللہ نے ان کے عمل کو، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان۔ وہ سمجھتے ہیں گروہوں کو نہیں وہ گئے، اور اگر آ جائیں گروہ وہ چاہیں گے کہ کاش کہ بے شک وہ جنگ میں رہنے والے ہوتے۔ اعراب میں یعنی بدوؤں میں وہ پوچھتے پھرتے ہیں تم لوگوں کے حالات کے بارے میں، اگر وہ ہوتے تم میں سے نہ وہ جنگ کرتے مگر بہت کم۔ یعنی ان منافقوں کی بزدلی اور کم ہمتی اور خوف و دہشت کا یہ حال تھا کہ کافروں کے گروہ اگر ناکام و نامراد واپس جا چکے ہیں، لیکن یہ کیا سمجھتے تھے، اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ابھی تک اپنے مورچوں اور خیموں میں موجود ہے، یعنی ان کو وہ گروہ کفار کا دوبارہ لڑائی کی نیت سے واپس آ جائے تو منافقین کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ مدینہ شہر کے اندر رہنے کے بجائے باہر صحرا میں، یعنی وہ بدو اعرابی جو بولتے ان کے ساتھ ہونا چاہتے تھے، اور وہاں لوگوں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے ساتھی کے بارے میں ہلاک ہوئے یا نہیں ہوئے یہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ تو لشکر کفار کا کامیاب رہا یا ناکام رہا، یہ سب معلومات کرنے کے لیے ایسا چاہتے تھے وہ لوگ۔ البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ اچھا ہے، واسطے اس کے جو وہ ہے امید رکھتا اللہ کی اور یوم آخرت کی، اور یاد کرے اللہ کو بہت۔ اور جب دیکھا مومنوں نے گروہوں کو، کہنے لگے یہ ہے جو وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہیں بڑھایا ان کو مگر ایمان اور سپرد کر دینے میں، سونپ دینے میں، یعنی ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ ایمان لانے والوں میں سے کچھ لوگ ہیں انہوں نے سچ کہا جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اس پر، تو بعض ان میں سے وہ ہے پوری کرے گا اپنی نظر، اور بعض ان میں سے انتظار کر رہا ہے، اور نہیں بدلا انہوں نے بدل دینا، یعنی اپنا عہد نہیں بدلا، تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا، اور عذاب دے منافقوں کو اگر وہ چاہے، یا مہربان ہو جائے ان پر، بے شک اللہ تعالیٰ ہے غفور الرحیم۔ اور پھیر دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ساتھ ان کے غصے کے، نہیں انہوں نے پائی کوئی بھلائی، اور کافی ہے اللہ مومنوں کو جنگ میں، اور ہے اللہ تعالیٰ قوت والا زبردست۔ اور اس نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی ان کی اہل کتاب میں سے، اور ان کے قلعوں سے اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور تم قید کر رہے تھے ایک گروہ کو۔ یہاں پہ بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ بنو قریظہ سے مسلمانوں کا پیس ٹریٹی تھا، ان کو جو ہے سو مدد کریں گے، سپورٹ کریں گے، لیکن جنگ خندق کے ٹائم مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ خندق کے بعد جب کافر لوٹ گئے تو بنو قریظہ کی طرف لوٹے، تو وہ یہود سے کبھی بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ قلعہ بند ہو گئے، اور فائنلی وہ جو ہے سو سرنڈر کر کے وہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہی چیز ہے۔
اور اس نے وارث بنا دیا تم کو ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور ان کے زمین کا، نہیں تم نے پامال کیا اس کو، اور ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اگر ہو تم چاہتی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت تو آؤ میں فائدہ دوں تم کو اور میں رخصت کر دوں تم کو، رخصت کرنا اچھے طریقے سے، اور اگر ہو تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس نے تیار کیا ہے نیکوکار عورتوں کے لیے تم میں سے اجر بہت بڑا۔ اے نبی کی عورتوں، جو آئے گی تم میں سے کھلی بے حیائی کو دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب دگنا، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس پورے پارے میں جو باتیں ہوئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ساری باتوں کو سننے اور سنانے کے بعد اپنا جو ہے سو محاسبہ بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ ہم کہاں کھڑے، میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ اب اس پورے پارے کو دیکھ لیں گے ہم، تو اس میں جو ہے سو اللہ کے رسول کو بہترین رول ماڈل بتایا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ خوشی ہو، غم ہو، شادی ہو، پیرنٹنگ ہو، زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ کے رسول کو رول ماڈل بنانا ہے۔ پھر سورہ سجدہ کو دیکھیں تو جو ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم واقعی میں جنت لینا چاہتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے چھپا کے رکھی ہے، تو رات کی تنہائیوں میں بھی چھپ کر کوئی ایسی نیکی ضرور کرے جو کل اللہ کو پیش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ سجدہ آپ اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے قرآن کو ہدی و رحمہ کہا گیا ہے، محسن بننے کی بات کی گئی ہے، پھر نماز قیام کر کے زکوٰۃ دینا، آخرت پر یقین رکھنا، پھر ہمیشہ کی کامیابی یہ ہے، اور وقت کی جو ہے سو قدر کرنا ہے، وقت کی جو دولت ہے اس کا انکار نہیں کرنا، اس کی قدر کرنا ہے، بے مقصد زندگی نہیں گزارنا۔ اور اس کے بعد اکثر دیکھے وہ جو لوگ مقصد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اللہ ان کو جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے۔ اب سورہ سجدہ میں دیکھیں تو جو ہے سو موت اور حیات کا سامان بھی ہے، اور اللہ کی کائنات پر غور بھی ہے، اور اسی طرح سے قیامت کی بات بھی ہے۔ پھر آیت نمبر 11 میں بھی ہے سورہ سجدہ کی کہ قیامت کی حسرتوں کی بات کر کے افسوس کریں گے لوگ، کاش ایک بار موقع ملے تو ہدایت پر آ جائیں گے۔ آیت 16 میں ہے کیا ہے، پوری رات بستر پر سونے کی بجائے کچھ بیچ میں اتنا ہو کہ اس میں جو ہے سو اللہ کو پکار سکے انسان، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سو اتنی خوبصورت جنت دے گا کبھی نہ دیکھی نہ سنی نہ اس کا تصور بھی آئے۔ سورہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں اس میں بتایا گیا ہے کہ اتنی جنگیں لڑی اور اتنی بیویاں کیوں تھی، اس ٹاپک کو ٹچ کیا گیا ہے اس میں، اور یونیک صورت تھی یہ۔ اس میں معاشرتی رسومات بھی توڑی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ احکامات آتے ہیں، پھر پردے کے اور احکامات آتے ہیں اڈاپٹڈ چائلڈ کے بارے میں کہ اصل ماں باپ جو ہے اس کو بتا دے، اس سے کیا ہوگا، بچے جو ہے سو ریئلسٹک ہو جاتے ہیں۔ اب سورہ لقمان میں بھی دیکھیے پورا 12 سے جو اگلا پورا جو رکوع تھا اس میں تقریباً لقمان کی نصیحتیں ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ اس میں جو ہے سو بچوں کی تربیت میں، پیرنٹنگ میں جو ہے سو ان آیتوں کو بنیاد بنا کر ہم جو ہے سو A to Z سیکوینس میں دیکھیں تو ہم کو بات سمجھ میں آتی۔ پھر اس کے بعد جو ہے سو شرک، بچوں کو تو شرک کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو کیا پتہ شرک، ان کو شروع سے ہی بتائے کہ ہر چیز اللہ سے مانگے اور اللہ سے ہی دعا کریں، اور بچپن سے ہی بچوں کے اندر جو ہے سو توحید کی محبت ڈال دیں، تو بہت ساری چیزوں سے بچے جو ہے سو دوسری طرف جانے سے رک جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہے سو بہت ہی خوبصورت رکوع ہے یہ اس بارے میں سورہ لقمان کے، کہ غور کریں تو ہمارے لیے بہت سارے پوائنٹس اس میں سیکوینس کو سامنے رکھ کے دیکھیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جو ہے سو بچوں کو سمجھائیے کہ اللہ تمہیں جو ہے سو دیکھ رہا ہے۔ پھر آیت 16 میں بھی گزر چکا ہے کہ
چھپ کر بھی کرو تو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر نماز کی بات، پھر معروف کی بات، پھر منکر سے روکیں۔ اب بچوں کو منکر سے کیسے روکیں؟ کسی کی بھی چیز نہیں اٹھائے، یہ بری بات ہے۔ کسی کی چیز لے کے نہیں کھا لیتے۔ اور صبر، اب صبر کیسے کریں گے بچے؟ تو بچوں کو یہ بتائے کہ بیٹا اگر آپ کا شارپنر یا پینسل کوئی لے لے تو اس پر صبر کر لے، اس سے جو ہے سو بچے بڑے ہوں گے۔ پھر بچوں کا ایٹیٹیوڈ، اور پھر یہ بھی بتائے کہ گال پھلا کر جو ہے سو بات نہ کرو اور اکڑ کر نہ چلو، عاجزی کرو۔ پھر بچوں میں بعض دفعہ ایسی خرابیاں بھی دکھتی ہیں، چلنے کا انداز ان کا، پھر جیسے پھر چیخ کر بات کرنے کا، تو وہ آواز کو دبا کر رکھو۔ اس طرح سے ان کو ٹرین کیا جائے۔ پھر اس میں جو ہے سو اور کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے سو اپنی کائنات پر، یعنی اللہ کی کائنات پہ غور کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو۔ پھر اللہ کی تعریفوں کی بات کرتے کرتے انسان کو دنیا کے دھوکوں سے نکالا اور 5 چیزوں کا تذکرہ کر دیا جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا